نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مشہور پرتگالی فٹ بالر رونالڈو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے سامنے رکھی ہوئی کوک کی 2 باٹلز کو ہٹا دیا اور اس نے پانی پینے کی لوگوں کو ترغیب دی۔ اب ان کے ایک اس معمولی سے اقدام کی وجہ سے کوک کی کمپنی کو بہت زیادہ مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا، اور پریس کانفرنس کے بعد جب اس کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا گیا تو وہ 242 ارب ڈالر سے 238 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، یعنی تقریباً 4 ارب ڈالر کا اس کمپنی کو نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد اگلے ہی روز ایک فرانسیسی مسلمان فٹ بالر نے اپنے سامنے رکھی ہوئی بیئر کی بوتل کو ہٹا دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بحیثیت مسلمان بیئر پینا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور ہم بیئر نہیں پیتے۔ ان کے اس عمل کو بھی تمام کھلاڑیوں کی جانب سے اور ساری دنیا کی جانب سے بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک عمل کرنے والی بات جو ہم مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام مسلمانوں کی جو ایک نامور شخصیات ہیں، اگر وہ اور اسی طرح تمام امت مسلمہ یکجا ہو کے یورپی یونین کو اور یورپی ممالک کو اور وہ اقوام اور وہ ممالک کے جن کے ہاں آئے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک کے اندر گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، اگر ہم مل کے ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں تو ہم ان کو گھٹنوں کے بل لا سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی شنی قسم کے افعال ہیں وہ جو اقوام ان کو سر انجام دے رہی ہیں ان کو رکوانے میں ہم اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردون حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 9 چیزیں ذکر کی اور ان کے مقابلے میں 3 چیزیں ذکر فرمائیں۔ فرمایا اگر یہ 9 چیزیں ایک طرف آ جائیں، یہ دنیاوی مال، یہ دنیاوی فوائد ایک طرف آ جائیں اور ان کے مقابلے میں یہ 3 چیزیں ایک طرف آئیں، تو جو اللہ والا ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو اپنائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا فرمایا، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت کہ جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، تو انتظار کرو کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لائے۔ فرمایا واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسری ایک حدیث طیبہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان، مال، اولاد اور تمام جان سے زیادہ جو ہے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت یہ مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے، اور یہ فرض عین آج ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختلافات کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی ہمیں ضرور و ضرور کامیابی ملے
گی کہ نماز اچھی اور حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک میں شاہ بطحا کی حرمت پر، اور خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔